بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ وقت قبول فرمائے۔ نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج دو ہی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباؤکم، آباؤکم تمہارے باپوں کو یا تمہارے آبا و اجداد کو، اخوانکم اور تمہارے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبو اگر وہ محبوب رکھے کفر کو، یعنی اگر وہ ایمان کے ایمان کے مقابلے اگر کفر کو اگر وہ پسند کریں تو لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوست بنائے گا انہیں، منکم تم میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہ لوگ ظالم ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم اگر ہوں تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہارے زوج، یعنی عورت ہو تو مرد، یا عورت ہو تو اس کا شوہر، اور مرد ہو تو اس کی بیوی، ازواجکم و عشیرتکم اور تمہارے قریب رشتہ دار، و اموال اور وہ اموال، اقترفتموها تجارتا جو تم نے کمایا ہو، وہ تجارت اور وہ تجارت، تخشونہ جس کا تمہیں ڈر ہو، کسادہ اس کی کساد بندی کے اس کے کم ہونے کا، وہ مساکن اور وہ رہنے کی جگہ، ترضونہا جو تمہیں پسند ہو، احب الیکم اگر وہ زیادہ محبوب ہے تمہیں، من اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی اور جہاد سے اس کی راہ میں، فتربصوا تو بس انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامری آ جائے اللہ کا امر، واللہ اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کو، یعنی کہ جو گناہ گار ہیں ان کے نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو دو جنہوں نے ان کو دوست نہ بناؤ، چاہے وہ تمہارے آب و اجداد بھی ہوں، چاہے تمہارے بھائی بند بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان نہیں لائے اور ان کو کفر زیادہ پسند ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ وہ رہ رہے ہوں، یا ان کو کفر زیادہ ایمان کے مقابلے میں کفر اگر پسند ہے تو ان کو دوست بنانے سے بھی منع کر دیا گیا کہ یعنی تمہارا
کوئی ان سے رشتہ نہیں ہے۔ یہ بہت یہ بار بار قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کہ اگر یہ لوگوں کو جو اللہ کو جو ایمان نہیں لاتے ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بار بار ایک کئی جگہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر چاہے تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، چاہے تمہاری بیویاں ہوں یا بیوی کے شوہر ہیں، کوئی بھی ہو، تمہارے رشتہ دار ہوں، یہ جو کوئی بھی ہے، اگر ان کو وہ ایمان نہیں لاتے، کفر پہ قائم ہے، تو ان کا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِکَ، تو وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، تو وہ پھر ظالم ہیں۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے بہت ہی کہہ دیجئے کہ بہت زبردست آیت ہے۔ اس میں خاص طور پر بتا دیا گیا کہ یہ محبتیں گنا دی گئی کہ 8 محبتیں ہیں، اور یہ اگر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ پیاری ہیں ان کے مقابلے میں، تو پھر اپنے ایمان کا تم جائزہ لے لو کہ تم ایمان تمہارے اندر ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ یہاں بتایا گیا، قل کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت، اور وہ تجارت، تخشونها کساد، جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونها، اور وہ مکانات رہنے کی جگہ جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ یہ ہے کہ یہ 8 ہمارے ساتھ بتا دی گئے کہ یہ جو چیزیں گناہ کے کہ اگر یہ محبتیں تمہیں اس سے جو آگے جو 3 بتائی جا رہی ہیں، ان کے مقابلے میں اگر زیادہ تمہیں پسند ہیں، احب الیکم، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی، اور اس کے رسول سے، و جہاد فی، اور جہاد سے اللہ کے رسول کے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے اگر تمہیں زیادہ پسند ہے تو پھر خیر بناؤ۔ تو ایمان جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ جو بتایا گیا عشیر کہتے ہیں، یہ اسم کی اصل میں اسم جمع ہے، جو قریب رشتہ دار جن کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، یعنی کنبہ ہو گیا، قبیلہ ہو گیا، یہ سارے ہیں۔ کسب یعنی کمائی کے معاملے میں آتا ہے، اور تجارت میں پتہ ہی ہے کہ جو بھی انسان خرید و فروخت کرتا ہے یا کام کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، اس کا مقصد، جس کا مقصد نفع کا اصول ہو۔ اور بندہ کہتے ہیں سامان فروخت، یعنی بندہ یعنی اس کو نقصان ہو رہا ہے، یعنی کہ جس کے نقصان کا ڈر ہو، یعنی جو سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو، اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے، تو یہ تو بندے کی ہے۔ اور پھر رہنے کی جگہ، وہ مراد گھر ہے جن میں انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے، بچوں کے لیے گھر بناتا ہے، رہنے کے لیے اپنی حفاظت کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں، ان میں کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے، ان کی اہمیت اور فائدے تو اپنی جگہ موجود ہے، اور انسان کے دل میں ان کی محبت بھی قدرتی ہوتی ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ مگر ہے یہ منع جو چیز ہے وہ یہ کہ محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے بغیر وہ مانے ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ نافرمانی ہے، پھر انسان اس سے اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے بہت ہی آزمائش کی چیزیں ہیں، اور یہ تمہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ بہت ہی سخت ہے، کہہ دیں کہ رونگٹے کھڑے دینے والا لہجہ انداز ہے اس میں۔ پھر ہر شخص کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں، کہ ترازو اپنا استعمال کر کے دیکھ لیں کہ پلڑے میں 8 محبتیں ڈالے اور دوسرے پلڑے میں اللہ اس کے رسول اور جہاد کی 3 محبتیں ڈالے، پھر اپنے جائزہ لے تو پھر پتہ چل جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر کیونکہ انسان خود اپنے نفس سے خوب واقف خود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ والی انسان علی نفسی بصیرہ، انسان اپنے نفس پہ تو بصیرہ کو دیکھنے والا، اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے کہا کہ اگر غور کرے گا تو اس سے اپنے باطن کی صحیح صورتحال کی ضرور معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال اس سلسلے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر تو اس کی ساری خواہشیں اور محبتیں اور حقوق، یعنی بیوی، اولاد، نفس وغیرہ کے حقوق سے پھر تینوں، اگر یہ تینوں آگے والی جو محبتیں ان کے تابع ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے معاملہ درست ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں کسی ایک چیز کا بھی غراف جو ہے اس کی محبت سے جو آگے آ رہی ہیں 3 اللہ رسول اور جہاد سے اوپر اگر گراف چلا گیا تو پھر اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا ایمان کہاں تک ہے، اس کو پھر تو اس کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ کئی احادیث آئیں، اس کا نام پڑھ لیتے ہیں، جس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی۔ پہلی یہ کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول
ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جو بھی چیزیں ان دونوں کے علاوہ ان سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول محبوب ہوں، اور کسی بندے سے محبت کرے تو اس اور صرف اللہ کے لیے کرے، اور کفر میں لوٹنے کو جب کہ اسے کفر سے نجات دے چکا ہو اتنا ہی برا سمجھے کہ جیسے وہ آگ میں ڈالا جانے کو تیار ہے، جیسے آگ میں ڈالا جائے اس کو برا سمجھے، تو اسی طرح کفر میں واپس لوٹنے کو برا سمجھے۔ اس طرح سے جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو اللہ کے بعد۔ جس طرح سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں بجز میری اپنی جان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تیرے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سیدنا عمر نے فی الفور عرض کیا اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اے عمر، اب معاملہ درست ہوا۔ یعنی ضروری ہے کہ انسان کو اپنی ہر چیز کی محبت ان اللہ اور رسول سے ہر چیز سے محبت کم ہو، اللہ اور رسول کی محبت غالب ہو، اور دوسری چیزیں ان سے محبتیں ضرور کی جاتی ہیں، قطبی اللہ کی طرف سے ہیں، مگر ان کو اتنا فوقیت نہ دی جائے کہ جہاں اللہ کے بات آئے اس کو ہم اس وجہ سے ٹال دیں کہ جی میرے باپ کو کوئی بات پسند نہیں ہے، یا میرے میاں کو پسند نہیں ہے، یا میری بیوی کو پسند نہیں ہے۔ وہ چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں اپنے لوگوں کی وجہ سے، کہ ہاں اللہ نے تو کہا، اللہ کے رسول نے تو فرمایا مگر میرا خاندان اور میرا قبیلہ یا میرے رسم و رواج یہ ہمارے یہاں ہے، تو یہ تو کرنا ضروری ہے۔ تو پھر اپنی محبت کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، اپنے نفس کی یا اپنے خاندان کی یا اپنے محبت کرنے والوں کی۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس میں انسان کو ہمیں بار بار یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں روز روز سابقہ ہمارا پڑتا ہے ایسی باتوں سے کہ بہت سی چیزیں ہمارے رسم و رواج ہیں اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر والوں کو پسند ہے، یا ہمارے خاندان والوں کو پسند ہے، یا ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس چیز سے نجات دے گا نہیں، کہ یہاں تو پھر کیونکہ اللہ تبارک فرماتے ہیں تردونا احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کا ایک امر آ جائے، یعنی حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کا ایک امر آ جائے۔ پھر اللہ کا امر کیا آنا؟ اللہ کا امر یہی آنا کہ پھر تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، اللہ تمہیں ہٹا دے گا، اور تم سے یہ ہدایت کے جو راستہ تمہیں دکھایا تمہارے کسی اور کو دے گا کہ وہ پھر اس کو راستے کو پہنچائے گا۔ یہاں پہ بلکہ اس کا ڈاکٹر سہارا تو یہاں اس طرح ترجمہ کرتے ہیں ربصوا حتی یاتی اللہ، تم بھاڑ میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف وعدہ آتا ہے تم بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، پھر کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک اور کسی کو لے آئے گا، اس کا جو امر آ جائے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا جو اس سے زیادہ اس کی بات مانیں گے ہم سے زیادہ۔ تو یہ ہمیں غور ہمارے یہ کرنا چاہیے، ہم سب کے لیے یہ ترازو، اور یہ بہت اہم آیت ہے جس پہ سب کو غور کرنا چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقین کو تو پھر ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، کہ جو نافرمان ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دے رہا، کیونکہ وہ پھر وہ دوبارہ پھر فاسق کو پھر جب امر آ جائے انہ قد جاء امر ربک فانہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک عقیدے کہ تیرے رب کا حکم آ چکا اور یقیناً لوگ ان پر وہ عذاب آنے والا جو ہٹایا جانے والا نہیں ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، پھر کوئی بچتا نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کسی اور کو ہماری جگہ لا بٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔